میں اس دنیا کو گندا اور غلیظ اور برا کہہ کے دور بھی جا سکتا ہوں، ظاہر ہے جی سمجھ آ جائے کہ جب ادھر کچھ بھی نہیں ہے تو یہ کر سکتا ہوں۔ میں یہ بھی کر سکتا ہوں کہ دنیا کے اندر کا دنیا کا ہی ہو کے رہوں، مطلب میں کروں کیا؟ یہ نوجوان دوست جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو آج سے 30 سال بعد ہم سب نہیں ہوں گے، یہ ہوں گے، یہ بھی سوچتے ہوں گے پھر ہم کریں کہ اجمال صاحب آئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے تم کچھ بھی نہیں تھے، تم کچھ بھی نہیں رہو گے، تو اب کیا کریں؟ کیا کرنا ہے زندگی کے اندر؟ ادھر بھی جانا ہے اور حاضری بھی دینی ہے، سمجھ نہیں آتی کیا کریں؟ اس کا جواب مجھے اور آپ کو کس سے پوچھنا چاہیے؟ یوٹیوب، مولانا، آپ کے اسکول کے استاد، آپ کے یونیورسٹی کے پروفیسر، آپ کے والد محترم، آپ کے دوست، کس سے پوچھنا چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ ایک کتاب ہے پرپس ڈریون لائف، اس میں ڈاکٹر ہیو مور ہیڈ امریکہ کے ایک فلاسفر پروفیسر ہیں، انہوں نے 250 ذہین ترین لوگوں سے ایک سوال کیا۔ وہ سوال یہ نہیں تھا کہ یہ سورج کیا ہے، وہ سوال یہ نہیں تھا کہ کائنات کیا ہے، وہ سوال یہ تھا کہ تم کیوں ہو۔ 250 ذہین ترین لوگوں سے ایک سوال کیا کہ why are you here in this world, what is the meaning of life to you، تمہارا زندگی کا مقصد کیا ہے؟ 250 ذہین ترین لوگوں کو اس کا جواب نہیں معلوم تھا کہ ہم دنیا کے اندر کیوں آئے۔ اس کا مطلب ہے سب سے بڑا علمی سوال یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں کریں کیا؟ ہم کچھ بھی نہیں تھے، ہم کچھ بھی نہیں رہیں گے، تو اب کیا کریں؟ میں سوال آپ سے کر رہا ہوں کہ ہمیں اس کا جواب کس کے پاس ڈھونڈنا چاہیے؟ میں بتاؤں آپ کو کس کے پاس ڈھونڈنا چاہیے؟ آپ نے کبھی، یہ میرے ہاتھ میں ٹیب ہے نا، آپ اس کو نیا خریدے نا، کوئی بھی دوست خریدے، کوئی بچہ دوست خریدے، ہم بڑوں میں سے کوئی خریدے، تو اس ٹیب کو کے مقصد کو جاننے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اس ٹیب والے ڈبے کے اندر ایک کتابچہ ہوگا جس کے اندر لکھا ہوگا کہ اس کو کیا کیا جائے، اس سے تم نے کیا کرنا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس نے یہ بنایا ہو میں اس سے پوچھوں کہ یہ کیوں ہے۔ دو ہی بات ہے، تیسری کوئی بات نہیں ہے۔ ان دو باتوں کے ذریعے ہمیں پوچھنا پڑے گا۔ جو کتابچہ اس کے ساتھ آیا ہے وہ مجھے تفصیل بتائے گا۔ دیکھیں نا، مثال کیا مسئلہ ہے، دیکھیں یہ اس کی یہ جگہ بڑی ملائم ہے، نرم ہے، تو اگر مجھے نہیں پتا ہوگا نا جی کہ اس کا مقصد کیا ہے، تو کیا پتا اس کو میں کسی اور مقصد کے لیے استعمال کرنا شروع کروں، اس پر میں پینسل سے لکھنا شروع کر دوں، میں سمجھوں کاپی ہے۔ کیا پتا کچن کے اندر کسی خاتون کے ہاتھ میں لگے تو وہ اس کے اوپر گاجر کاٹنا شروع کر دے، کیونکہ اس کو مقصد کا نہیں پتا نا۔ مقصد پتا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس سے پوچھیں جس نے بنایا، یا ساتھ جو کتابچہ آیا ہوا ہے اس کو دیکھ لیں، مجھے اور آپ کو کس نے بنایا ہے؟ کس نے بنایا بولیے؟ تو اس سوال کا جواب کہ اللہ جی پھر یہ کیا ہے، اس کا جواب بھی اللہ سے پوچھنا چاہیے۔ کس سے پوچھنا چاہیے؟ اور اللہ سے پوچھنے کے لیے میں کہاں جاؤں مجھے بتائیے؟ قرآن کریم۔ اللہ رب العزت مجھ سے اور آپ سے مخاطب کس طرح ہوتا ہے؟ قرآن کے ذریعے ہوتا ہے۔ کس نے ہمیں بتایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تم اگر اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری بھی پیروی کرو، اللہ تم سے محبت۔ کس نے بتایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہمیں آج کے دور میں کوئی بتاتا ہے تو وہ قرآن کریم ہے۔ اس لیے قرآن کریم سے جب میں اور آپ سوال کریں گے تو قرآن کریم ہمیں بڑا واضح جواب دے گا کہ تم اس دنیا کے اندر کیا کرو۔